میں رہوں تو لوگوں کا پیٹ دکھتا ہے، نہ رہوں تو لوگوں کا پیٹ دکھتا ہے۔ ٹھیک، مالیگاؤں میں پائپ پھٹنے کے اور پانی نہ آنے کے واقعات ہوئے، لوگ کہتے ہیں ان کو کام کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ میں نہیں تھا تو ان کو کر کے بتا دینا تھا کہ ان کو کام کرنے کا ڈھنگ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج اس وقت ہم لوگ سروے نمبر 10 بادشاہ خان نگر مچھلی بازار مالیگاؤں میں ایک آگ لگنے کے حادثے کے مقامات پر جمعیت علماء مدنی روڈ مالیگاؤں کی طرف سے سروے کے لیے آئے تھے۔ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے 5-7 مکانات جل گئے ہیں۔ ہم لوگوں نے سروے کیا اپنے جمعیت کے ذمہ داروں کے ساتھ، شہر کے ذمہ داروں کے ساتھ۔ ہم لوگوں نے دیکھا 5-7 مکانات ہیں اور آگ لگنے کی وجہ سے اوپر کے جو منزلیں تھے وہ جل گئے، کافی نقصان ہوا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ بستی میں رہنے والے سب محنت کش افراد ہیں، کام کرتے ہیں، اپنی اپنی اہل و عیال کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اور بڑی مشکلوں سے آدمی اپنی مکان کی تعمیر کرتا ہے۔ آ کر دیکھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ پترے اور اینگل کے اندر یہ مکانات بنے ہوئے تھے۔ آگ لگنے کی وجہ سے پائپ کا جو ٹیمپر ہوتا ہے وہ سب اتر گیا، اور لوگ ہمدردی کے نام پر، آگ بجھانے کے نام پر جو لوگ آتے ہیں، وہ لوگ اس بات کو محسوس نہیں کرتے کہ اتنے سارے لوگوں کا چھت پر چڑھ جانا خود ایک نقصان کا سبب ہوتا ہے۔ چھت اتنی مضبوط نہیں ہوتی ہے کہ 25-50 لوگوں کا بوجھ برداشت کر سکے۔ عام طور پر دیکھنے میں آیا کہ جہاں جہاں آگ کے زنی کے واقعات ہوئے، وہاں پر جو ہے لوگ ہمدردی کے ناطے آگ بجھانے کے نام پر جو آ جاتے ہیں اور مکانات کی چھتوں پر چڑھ جاتے ہیں، تو جہاں آگ لگی ہو ان کا تو آگ لگنے سے نقصان ہوتا ہی ہے، مزید نقصان لوگوں کے چڑھ جانے کی وجہ سے چھت پر آزو بازو کے مکانات کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ جمعیت علماء کی اپنی ایک تاریخ رہی ہے۔ جمعیت علماء پورے شہر کے اندر بلا کسی تفریق کے اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ غریب لوگ، محنت کش لوگوں کے ساتھ اگر کوئی آسمانی سلطانی، سیلابی یا آگ لگنے کی وجہ سے حادثات ہوں تو ان کی جو مدد جمعیت علماء کر سکتی ہو اس سے کبھی جمعیت نے دریغ نہیں کی۔ مالیگاؤں میں پیچھے بھی مکانات جلتے رہے، 2-4 مکانات، 10-20 مکانات، تقریباً 30-40 مکانات۔ الحمدللہ جمعیت علماء نے شہر کے مخیرین کے تعاون سے لوگوں کو مکانات بنا کر کے دیا ہے۔ ہم نے آج اس مقام پر دورہ کیا ہے، جمعیت علماء ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ بلا کر کے ہم لوگ باہمی مشورے سے کیا مدد کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ تعاون ہو جائے اور غریبوں کا مکان بن جائے، قابل رہائش ہو جائے، اس بات کی ہم لوگ انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ کتنے مکانات کو نقصان ہوا؟ 5-7 مکانات ہیں، جزوی طور پر ان کا نقصان ہوا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ نیچے کی جو رہائش ہے وہ محفوظ ہے، ورنہ یہ لوگ آگ لگنے کی وجہ سے اگر پورا مکان متاثر ہوتا تو بے گھر ہو جاتے۔ آج تو ہاں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آگ لگنے سے جزوی نقصان ہوا، آج ان کو سر چھپانے کا آسرا ہے اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ٹھیک، پچھلے 1 مہینے سے عمرہ کے سفر پر گیا، 1 مہینے سے میرے جیسے ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، وہ کیا وجہ تھی؟ آپ نہیں، مصیبت یہ میں رہتا ہوں تو پیٹ دکھتا ہے، نہیں رہتا ہوں تو بھی پیٹ دکھتا ہے۔ لوگ کشمیر کا، گوا کا، دبئی کا سفر کر کے آئے، پورے شہر میں کسی کا پیٹ نہیں دکھ رہا۔ میں ہر سال عمرے پر جاتا ہوں اور جانے کا جو موقع ہے وہ اگست ستمبر میں جانے کا پروگرام ہوتا ہے کہ موسم جو ہے تقریباً معتدل ہو جاتا ہے، نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے، تو عموماً میں انہی مہینوں میں سفر کرتا ہوں۔ تو الحمدللہ میرا سفر رہا۔ گھر والوں کا کہنا یہ تھا کہ آپ ہمیں وقت نہیں دیتے، فیملی کو وقت نہیں دیتے ہو تو ہمارے ساتھ پورے سفر میں رہو۔ تو میں نے سفر کیا اور الحمدللہ تقریباً مہینے بھر کا سفر رہا۔ مالیگاؤں میں پائپ پھٹنے کے اور پانی نہ آنے کے واقعات ہوئے، لوگ کہتے ہیں ان کو کام کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ میں نہیں تھا
तो उनको करके बता देना था कि उनको काम करने का ढंग है। वो कर दिए होते तो इतनी हाहाकार नहीं होती शहर में। इसलिए मैं रहूं तो लोगों का पेट दुखता है, ना रहूं तो लोगों का पेट दुखता है। ठीक है, लेकिन कम से कम आप कोशिश करूंगा कि जब मुझे जाना रहेगा तो ऐसे लोगों को चूरन दे करके जाऊंगा। हजरत, कॉरपोरेशन का चुनाव अनकरीब है, आपकी तैयारियां कब से शुरू होगी? कारपोरेशन का ऐसे हालात जैसे आज हैं, पीछे भी रहे, लेकिन सरकार जब तक फैसला नहीं लेगी वहां तक इलेक्शन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इनको अक्टूबर तक इलेक्शन कराने के लिए कहा था, लेकिन वो टाइम पास हो गया। अब फिर उन्होंने जो है जनवरी तक का टाइम दिया है। अगर सरकार इलेक्शन का ऐलान करती है तो इलेक्शन होगा, वरना इलेक्शन और आगे भी जा सकता है। लोगों ने यही आवाज सुन करके तैयारी शुरू कर दी। बार बार खड़े भी हो जाते, फिर उनको मायूस होकर बैठना पड़ता है। जब ऐलान हो जाएगा तो हम लोग भी मैदान में आ जाएंगे और इलेक्शन इंशाल्लाह पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। और इस शहर को हम लोग कुछ देना चाहते हैं। हमने पूरे शहर का सर्वे किया है, तकरीबन शहर की अहम शाहराहें हैं हमने बना दी हैं। तकरीबन 264 रास्ते और हैं जो हमारा टारगेट है कि इंशाल्लाह हम वो भी बना करके देंगे। और इस शहर में जो लोगों की महरूमियां हैं, मूलभूत सुविधा, बुनियादी सहूलियात जिससे वो महरूम है, हमारी कोशिश ये है कि अल्लाह ताला हमें इज्जत दे, कामयाबी दे और हमें काम करने का मौका दे। मालेगांव के लोगों की इंशाल्लाह महरूमियां हम खत्म करेंगे। इत्तेहाद किसी पार्टी से किया जाएगा या नदी के इस पार या उस पार दोस्ती बरकरार रहेंगी? मालेगांव की तारीख रही है, कोई एक पार्टी भी इस तरह माजी में कभी रही होगी, लेकिन जब से हमने सियासत में कदम रखा है हमने ये देखा है कि मिलजुल करके ही सरकार बनाई जाती है। आज जो लोग हम लोगों को फिरका परस्तों से सांठ गांठ का ताना देते हैं, उन्होंने खुद कई मर्तबा सरकार अपनी मित्र पार्टियां शिवसेना, बीजेपी के साथ ऐसा ऐलान उन्होंने किया था, आज तक वो बाइट मौजूद है। आज अगर वो लोग नाक लगाते हैं तो उनको आज नाक कटवा लेना चाहिए। मुफ्ती साहब, आप उम्रा पर थे तो कुछ लोगों का ये कहना था कि भाई यहाँ खिदमत जरूरी है, ज्यादा उम्र से ज्यादा जरूरी लोगों की खिदमत करना बेहतरीन अमल है। हम तो खिदमत करते रहते हैं, जाहिर बात है खिदमत की लाइन से ये भी इबादत है, लेकिन अपनी आखिरत बनाने की फिक्र करना अपनी जिम्मेदारी है। कल मेरे साथ मेरी कब्र में कोई आएगा नहीं, मुझे आगे की मंजिल अकेले ही तय करना है। इसलिए हम इन चीजों पर कभी ध्यान नहीं देते। जो हम अपने लिए, अपने घर वालों के लिए बेहतर समझते हैं हम वो करते। ठीक।